اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر کہ جن کے دم قدم سے اس کائنات ہست و بود کی بہاریں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کریم آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جمیع برادران دین و ملت، آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حافظ محمد اکرام نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں لائیو جو ہماری مہمان شخصیات ہیں ان کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں جو میزبان علامہ صاحب، جن کو آج ہم نے ایک خاص ٹاپک عشر کی شرعی حیثیت پر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج ان کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ادارہ تعلیماتی اسلامیہ سے، جامع المعقول والمنقول سے فراغت سند حاصل کرنے والے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کامران نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں لائیو موجود ہیں۔ میں السیر نیوز کے اس پیج پر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید، ویلکم۔ اور آج کی ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان سناخان شخصیت ہیں ان کا تعارف کچھ اس طرح میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی شاگرد کو دیکھنا ہو تو اس کے استاد کو دیکھ لیں، اس کے استاد کو دیکھ کر آپ کو اس کے جو شاگرد ہے اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت کا علم آپ کو بخوبی ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آج مہمان سناخان شخصیت جو کہ عظیم مداح رسول جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب کے شاگرد رشید ہیں، میری مراد جناب محترم محمد برہان علی صاحب۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب محترم برہان علی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے السیر نیوز کے اس پیج پر آپ نے سناخانی کے لیے ہمیں وقت دیا۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جتنے بھی افراد ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، سب سے پہلے میں تمام دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں جلدی کے ساتھ کمنٹ پڑھوں گا اور پھر اس کے فوراً بعد ہی ہم انشاءاللہ لائیو پروگرام میں آ جائیں گے۔ محمد سلیم ہزاروی صاحب ماشاءاللہ کے ساتھ بہت بہت شکریہ، آپ نے سلامت رہو کے کمنٹ بھی دیے ہیں، بہت شکریہ۔ اویش راج صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام اویش راج صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کے کلمات کے ساتھ بھی کمنٹ کیا، بہت بہت شکریہ۔ تجارت بٹی صاحب بہت بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ کے کلمات کے ساتھ آپ نے کمنٹ کیے ہیں جی۔ محمد سلیم ہزاروی صاحب
تا قیامت، سلامت تا قیامت، بہت بہت شکریہ. آپ بھی سلامت تا قیامت، بہت بہت شکریہ. سیری خورشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں یو کے سے لائیو موجود ہیں، بہت بہت شکریہ جناب. سیری بھائی آپ بھی ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ اپنی محبتیں سمیٹنے کے لیے، اپنی محبتیں اور چاہتیں بکھیرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کہتے ہیں تمام مہمانوں کی کو خوش آمدید. بہت بہت شکریہ جناب سیری خورشید صاحب، آپ نے ہمارے مہمانوں کو ویلکم کیا جی. اس کے بعد یہ محمد عمران صاحب ماشاءاللہ کے کلمات کے ساتھ بہت بہت شکریہ جناب. ابرار رضا صاحب جناب محترم آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ کے کلمات کے ساتھ کمنٹ کیا، بہت بہت شکریہ. جمال احمد صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ کے کلمات کے ساتھ بہت بہت شکریہ جناب. محمود شاہد صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ. ابرار رضا صاحب کہتے ہیں جی کہ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ایک اور مہمان ثنا خان شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تعارف میرے برادر ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت خوبصورت آقا حضور علیہ السلام کے ثنا خان جناب میری مراد محمد قاسم اعظم نقشبندی صاحب موجود ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے قاسم بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی. جی بہت شکریہ جی بڑی مہربانی. علامہ کامران صاحب آپ کو بھی خوش آمدید جی. السلام علیکم. علامہ کامران صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میں نے آپ کو السلام علیکم کہا. جی سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے فوراً بعد میں بھائی محمد برہان علی صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کلاموں کا آغاز فرمائیں گے. میں سب سے پہلے جو کلام آپ کے سامنے حمدیہ کے چند اشعار کے شاعر، بڑی خوبصورت بات شاعرہ ہے یہ ایک سائمہ منصور صاحبہ، انہوں نے یہ چند اشعار حمدیہ لکھے ہیں کہ کسی کو خواب کسی کو عذاب دیتا ہے، کسی کو خواب کسی کو عذاب دیتا ہے، وہ آئے دینے پہ تو بے حساب دیتا ہے، وہ آئے دینے پہ تو بے حساب دیتا ہے. کہیں پہ دور ستاروں کی منزلوں سے پرے، کہیں پہ دور ستاروں کی منزلوں سے پرے کوئی تو ہے جو شب مہتاب دیتا ہے، وہی تو ہے جو گناہوں کی بخششوں کے لیے ذرا سی بات پر ڈیروں ثواب دیتا ہے. اسی کے ایک اشارے پہ چل رہا ہے جہان، جو ایک ذرے کو سورج کی تاب دیتا ہے. اسی کے دستے ہنر کا کمال ہے سارا، اسی کے دستے ہنر کا کمال ہے سارا. بہار رت کو جو رنگ گلاب دیتا ہے، جہاں پہ دستے دعا راستہ بناتا ہے، وہیں پہ میرا خدا بے حساب دیتا ہے، وہیں پہ میرا خدا بے حساب دیتا ہے. میں فوراً اپنے مہمان ثنا خان جناب محترم محمد برہان علی صاحب آپ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ السحر نیوز کے پیج پر لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم، خوش آمدید ایک بار پھر. اور برہان بھائی آپ سنائیں آپ کا حال احوال، آپ کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الحمدللہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جناب. جی بہت بہت شکریہ برہان بھائی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہو. السحر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی ویلکم، آپ کی محبتوں کا شکریہ جناب. جی بہت بہت شکریہ. جی برہان بھائی اب آپ اپنے کلام کا آغاز کریں، آپ ہمیں کیا سنانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سناتا ہوں الحاج رفیق زیاد صاحب کا مشہور زمانہ کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں اس کے چند اشعار سبحان پیش اللہ، کرتا کیا ہوں. کہنے، ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ. ہاں حضور میری تو ساری اللہ اللہ بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار
اللہ اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض اوہ، ہائے مدینہ کہاں میری ہستی سبحان اللہ اللہ کیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کہاں وہ عرض مدینہ کیا کہنا کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے بے شک میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بڑا پیارا شعر سنیے گا بے شک سیاہ ارشاد کا سیاہ کار ہوں آقا بڑی ہائے ندامت ہے اللہ سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جناب محترم بھائی محمد برہان علی صاحب آپ نے یقین مانے یہ کلام سنا کر آپ نے ایمان تازہ کر دیا ہے بہت لطف آیا بہت مزہ آیا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بلا شک و آپ سے شبہ ہے ہماری ساری بہاریں حضور نبی پاک علیہ السلام کے کرم کی خیرات کا صدقہ ہیں کہ ہمیں سب یہ بہاریں مل رہی ہیں میں اپنے تمام دوستوں کو جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سب کو خوش آمدید ویلکم مرزا خرم شہزاد صاحب افتخار وارسی صاحب چودھری خرم صاحب چودھری طالب کلیال صاحب محمد عمران صاحب بابو مشتاق حسین صاحب محمد شعیب نواز وارسی صاحب باسط علی حیدری صاحب
افتخار وارسی بھائی کہتے ہیں جی ماشاءاللہ برادر نے بھائی نے اچھا کلام پیش کیا، اللہ تعالیٰ سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم آمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مبشر حسن صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، محمد عمران صاحب، بشیر گل صاحب جناب، اویش راج صاحب اور محمد عثمان علی صاحب، ملک شہادت صاحب، اور اس کے علاوہ عظمت نسیم کھوکر صاحب اور امجد وارسی صاحب اور راجہ مہران صاحب، محمد نذیر اعظم صاحب، تمام دوستوں کو دل کے اتھاہ گرہیں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کامران نقشبندی صاحب، ہم نے جو ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا عشر سے متعلق، سب سے پہلے تمام سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر عشر سے متعلق کسی دوست کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کمنٹ میں وہ مسئلہ ضرور لکھیں، ہم انشاءاللہ ضرور اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن یہ ہماری آج کی اس عشر کے شرعی حیثیت سے متعلق آج کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، یہ اس کا پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پارٹ وائز 2-3 پارٹوں میں ہم اس پروگرام کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے یہ سوال ہے عشر سے متعلق، بتائیں کہ عشر کسے کہتے ہیں، عشر کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر عنوان کی طرف آتے ہیں، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے تو سب سے پہلا جو آج کی نشست کا سوال ہے کہ عشر کسے کہتے ہیں؟ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ عشر زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو فصل یا کوئی بھی چیز اگائی جاتی ہے اس پہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا نام عشر ہوتا ہے۔ ہوتی یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، جیسے ہم اپنے اموال سے دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن خاص کر کے زمین سے جو پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ہم زمین کو مصروف کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین سے حاصل ہونے والی جو پیداوار ہے اس پہ جو ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ عشر بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، جس طرح ہم اپنے مال میں سے روپے میں سے ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح بالکل زمین سے جو ہمیں پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر جو ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ایک حصہ خاص مقرر حصہ جو نکالتے ہیں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کامران صاحب، دوسرا سوال آپ میں یہ بتائیے کہ عشر کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا بیان آپ ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ عشر کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث مبارکہ شاہد ہیں، لیکن میں صرف ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ یعنی جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی ہم سے شر کو یعنی نقصان کو یا مال کی ہلاکت کو ہم سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ یہ فضیلت بیان کی ہے کہ عشر دینے کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ میں ایک یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک جس کو المعجم الاوسط کے مصنف نے بھی نقل کیا ہے، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ اب یہ زکوٰۃ وہ مال میں بھی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، سامان تجارت میں بھی ہے زکوٰۃ، اسی طرح یہ جو زکوٰۃ عشر کی صورت میں ہم اپنی فصلی پیداوار پر جو ہم دیتے ہیں وہ بھی اس زکوٰۃ ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قحط میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس لیے اتنی سخت وعید آئی ہے، تو اس صورت میں لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے بھی زکوٰۃ ادا کریں اور عشر میں بھی جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اچھا، اس کا جو وبال ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا
اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال جو ہے کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل و صورت اختیار کر جائے گا، جس کے ماتھے پہ 2 نشان ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مال کل قیامت کے دن سانپ کی صورت میں بندے کے گلے میں توق کی صورت میں پہنایا جائے گا، اور وہ مال جو ہوگا وہ سانپ کی صورت میں آئے گا اور بندے کے جو جبڑے ہیں ان کو چیرے گا اور بندے کو کہے گا کہ اے بندے، میں تیرا مال تھا جس سے تو نے اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے یہ آیت ارشاد فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت اس بات کے بعد حضور نے ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اتنی سخت وعید جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر آئی ہے۔ علامہ صاحب، ہمارے اس پروگرام کا اگلا جو سوال ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں، کیا یہ جو ہماری فصل ہوتی ہے گندم کی فصل، کیا ہمیں صرف اسی پر ہی زکوٰۃ جو ہے وہ دینا لازم ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور پیداوار بھی جو ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف گندم پر ہی عشر واجب نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری اجناس ہیں جن کے اوپر ہم پہ عشر لازم ہوتا ہے۔ ایسی تمام چیزیں جن کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ ہو، خواہ وہ اناج ہو، خواہ وہ پھل فروٹ ہوں، خواہ وہ سبزیاں ہوں، ان تمام اشیاء کے اوپر بھی عشر جو ہے عشر کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم ہو گئی، غلہ اور اناج میں آ جاتی ہے گندم، جوار، باجرہ، چاول۔ اچھا، ہمارے ہاں مونگ پھلی کاشت کی جاتی ہے، اور یہ تصور بہت کم ہے لوگوں میں کہ مونگ پھلی کے اوپر بھی زکوٰۃ عشر لازم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مکئی ہم لوگ کاشت کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عشر لازم ہوتا ہے۔ تو پھل فروٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ عشر لازم ہوتا ہے، لیکن عموماً ہمارے لوگوں میں یہ شعور کی کمی ہے کہ کسی بندے نے اگر سیب کا باغ لگایا ہوا ہے یا مالٹے کے باغ ہوتے ہیں، اچھا اس کے بعد درخت ہوتے ہیں، آم کے درخت ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے پھل فروٹ ہمارے ہاں بعض اوقات باغات کی صورت میں اگائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی عشر ادا کرنا ہے۔ تو پھلوں اور اناج اور سبزیاں جب ان کی زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ذہن میں رکھا جائے کہ ان کی زکوٰۃ سے مراد عشر ہوتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے آج کی نشست کا، وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کا ہم جواب پڑھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اگلا سوال آج کی نشست کا جو ہمارے پاس پہنچا وہ یہ ہے کہ کیا قرض دار کو عشر معاف ہوتا ہے؟ قرض دار، کسی بندے کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، آیا اس نے عشر ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ قرض دار بندہ جو ہے جس نے کاشت کی ہے اس کے اوپر بھی عشر لازم ہوگا، اس نے بھی عشر ادا کرنا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی اب بندہ قرض دار ہے تو قرض دار ہونے کی وجہ سے اس کو عشر معاف ہے، نہیں۔ قرض دار ہے، اس نے فصل کاشت کی، جب وہ اس کے پاس اناج آ جائے گا اب اس بندے نے بھی زکوٰۃ یعنی عشر ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، اگلا کوسچن جو آج کی نشست میں ہم نے پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے وہ یہ ہے، کیا عشر کے لیے بھی سال گزرنا شرط ہے؟ جیسے ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال و دولت کی، مال تجارت کی، یا باقی اشیاء کے جو ہم سونے کی، چاندی کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے جی کہ نصاب کے اوپر پورا 1 سال گزرنا شرط ہے۔ تو کیا آیا یہ جو ہمارے اوپر گندم کا عشر ہے کیا اس کے اوپر بھی سال گزرنا شرط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر جو ہے اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔
یعنی ایک سال کے اندر کسی بندے نے ایک کھیت سے 2-3 فصلیں اگر مثال کے طور پہ حاصل کی تو ہر فصل کے اوپر علیحدہ علیحدہ اس کے اوپر عشر ادا کرنا لازم ہوگا. تو اس کے اوپر جو ہے سال گزرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے. واللہ تعالی عالم جی بحقیقت الحال. علامہ کامران صاحب، ایک اور سوال میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ سونا چاندی کا ایک نصاب ہوتا ہے، جیسے کہ جی سونا 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، چاندی ہوگی جی 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، یا 52 جی تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس روپیہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. تو کیا عشر کے لیے بھی کوئی مقدار ہوگی کہ جی بھائی گندم آپ کی اتنے من ہونی چاہیے، اتنے کلو ہونی چاہیے تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جی یہ مسئلہ جی بھی ہے. جو گندم کی زکوٰۃ ہے اس کا کوئی بھی نصاب مقرر نہیں ہے. اگر بالفرض کسی بندے کی اتنی کم گندم ہوئی، مثال کے طور پہ کسی کے کھیت سے صرف 10 عدد دانے میسر ہوئے، مثال کے طور پہ 10 عدد دانے بھی اگر کسی کو میسر ہوئے تو ان میں سے بھی 10واں حصہ نکال کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کو پیش کرنا ہوگا. تو یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ گندم کے عشر کے اندر کوئی نصاب مقرر نہیں ہے. کم سے کم گندم ہو تب بھی، زیادہ سے زیادہ گندم ہو تب بھی، بہرحال آپ کو اس کا عشر یعنی 10واں حصہ ادا کرنا ضروری ہوگا. اگلا سوال ہم پڑھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. مختلف زمینوں کا جو عشر ہوتا ہے، مختلف زمینوں کا عشر ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو زیادہ تر زمین ہوتی ہے یہ بارانی زمین ہوتی ہے. بارانی کا معنی یہ ہے کہ بارشوں کا پانی اس کو سیراب کرتا ہے اور فصل اگتی ہے. تو ہم نے عشر یعنی 10واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے. اور وہ جگہ جہاں پر بارانی زمین نہیں ہے بلکہ نہری زمین ہے تو پانی قیمتاً خرید کر کے تو فصلوں کو لگایا جاتا ہے، یا ٹیوب ویل سے پانی نکال کے جنریٹر کے ذریعے اور آبپاشی کا نظام وہ ہے جو ہے اس کو چلایا جاتا ہے. تو وہاں پر عشر نہیں دیا جائے گا بلکہ 20واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. علامہ محمد کامران نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ عشر سے متعلق جو دیگر سوالات ہیں وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم آپ جی سے انشاءاللہ انشاءاللہ سیکھنے اور انشاءاللہ. جاننے کی کوشش کریں گے. محترم بھائی قاسم اعظم صاحب، نذیر اعظم صاحب کی طرف سے کل بھی فرمائش تھی درود اہل بیت کی، تو آپ صرف درود اہل بیت ماشاءاللہ سنائیں، پھر اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ برہان بھائی سے پھر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نعت پاک سنیں گے. جی جی علامہ اکرام صاحب، میں درود اہل بیت سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں اور پھر ایک پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام کے 2 اشعار جو ہیں پیش کروں گا. جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، ویلکم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار 2 جہاں پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہیں درے قرار پر درود، اللہ کے شیر ہیں درے قرار پر
بیدار پر درود صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پھر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام اس کے ساتھ ارشاد پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ضائع سے ایوان مدینے کے. کہتے ہیں یہ ضائع سے ایوان مدینے کے. کہتے ہیں یہ زائر سے ایوان مدینے کے. سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے. سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے. اور کئی خوب شعر لکھا پیر صاحب نے کہ احرام زیارت کا تو باندھ تو لے پہلے. احرام زیارت کا تو باندھ تو لے پہلے. سبحان اللہ. ہو جائیں گے ہو درست آسان مدینے کے. آسان مدینے کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ کچھ پاس دولت کا کچھ پاس نہ ہو جس کو آداب رسالت کا اس شخص سے افضل حیوان مدینے کیا بات کیا شخص سے افضل حیوان مدینے کے. اور یا رب میں کسی ہی لے پہنچوں در رحمت پر. یا رب میں کسی ہی لے پہنچوں در رحمت پر. لے کر ہی نہ مر جاؤں ارمان مدینے کے. واہ واہ واہ. لے کر ہی نہ مر جاؤں ارمان مدینے کے. اور مکہ کے حاضر ہے نصیرہ کا کچھ بھی عنایت ہو. حاضر ہے نصیرہ کا کچھ بھی عنایت ہو. صدقے رے گنبد کے قربان مدینے کے.
کے تیرے گنبد کے قربان مدینے کے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم بھائی محمد قاسم علی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے نعت پاک پیش کی ہے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بس صرف مختصر سے میں نے کمنٹ پڑھنے، پھر اس کے بعد برہان بھائی پھر آپ کی طرف میں آؤں گا. مرزا خرم شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. افتخار وارسی صاحب بہت بہت شکریہ. چودھری خرم صاحب، یہ الغفور فارمیسی ریلوے روڈ گجر خان، انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے سب مہمانوں کو خوش آمدید جی. بہت بہت شکریہ جناب چودھری خرم صاحب، جناب چودھری طالب کلیال صاحب، جناب محترم محمد عمران صاحب، جناب محترم بابو مشتاق حسین صاحب، محمد شعیب نواز صاحب، محمد طیب شہزاد اتاری صاحب بہت بہت شکریہ. علامہ محمد عمر مدنی صاحب بہت بہت شکریہ جناب. ڈپٹی زیارب صاحب ویلکم جناب جی، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ. سکندر شاہ صاحب آپ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے تھے، بہت بہت شکریہ جناب. محمد عثمان علی صاحب بہت بہت شکریہ. تمام دوستوں کا جتنے بھی اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ہمارے پروگرام کو دیکھا، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. بھائی برہان علی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آپ برہان بھائی اب آپ کون سی نعت پاک ہمیں سنانا چاہیں گے جی؟ جی میں ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، یہ پیر سید ظہور علی شاہ اختر چراہی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا لکھا ہوا کلام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارشاد. ہاں ملے جو ان کا سہارا کیا کہہ رہے اور ہیں، کیا مانگے، بے شک بے شک بے شک جو بے شک. ان کا سہارا تو اور کیا مانگے، وہ ان کے در پہ گزارا تو اور کیا مانگے، ملے جو ان کا سہارا. سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے اللہ. ہیں. بروز حشر ہم سیاں زدہ غلاموں سے، بروز حشر ہم سیاں زدہ غلاموں سے، کریں نہ وہ جو کنارہ تو اور کیا مانگے، ہو ان کے در پہ گزارا تو اور کیا مانگے، ملے جو ان کا سہارا. سبحان شعر اللہ، دیکھیے کیا گا کہنے ہیں. قاسم بھائی، اکرام بھائی. گھٹا ماشاءاللہ، ارشاد ارشاد. مدینے کی برسے ہمارے صحرا پر، گھٹا مدینے کی برسے ہمارے صحرا پر، تو کھلے یو دشت ہمارا، کھلے جو دشت ہمارا تو اور کیا مانگے، مانگے مانگے، کھلے جو دشت ہمارا تو اور کیا مانگے، ہو ان کے در پہ گزارا تو اور کیا مانگے، ملے جو ان کا سہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بڑا اللہ. پیارا شعر سنیے گا. رخ حبیب خدا ہے جو حاصل لولا، رخ حبیب خدا
ہے جو حاصل لولاک اگر ہو اس کا نظارہ، آئے ہے اگر ہو اس کا نظارہ تو اور کیا مانگے مانگے مانگے، اگر ہو اس کا نظارہ تو اور کیا مانگے، ہو ان کے در پہ گزارا تو اور کیا مانگے، ملے جو ان کا سہارا۔ اور مکہ سبحان نبی کی نعت کی دولت مجھے ملی اقدس، نبی کی نعت کی دولت مجھے ملی اقدس، جب اوج پر ہے ستارہ، جب اوج پر ہے ستارہ تو اور کیا مانگے، ملے جو ان کا سہارا تو اور کیا مانگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ برہان بھائی، بہت خوبصورت، آپ نے ایمان تازہ کر دیا، بہت جزاک خوبصورت اللہ۔ آواز میں، بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت کلام آپ نے ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جی قاسم بھائی، آپ کوئی اگر منقبت وغیرہ کو پیش کرنا چاہیں تو پھر اس کے فوراً بعد پھر آخر میں انشاءاللہ ہم برہان بھائی سے منقبت سنیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اس اختتام پذیر جی جی آخر میں جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حاضری اور آپ جس طرح آپ کے لوگ منظر فضائے دہر سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جسم واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گوڑے پہ ہے حسین، گوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، دخل دے رکھے ہو یقیدت کے باب میں، تم دخل دے رکھے ہو یقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی برہان بھائی، اب آپ بس محمد شریف کے 2 اشعار پیش کریں کیونکہ ہمارا جی پروگرام بالکل صحیح، ٹائم مختصر ہے۔ جی جی جی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار۔ کیا بات ہے، کیا ہاں، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، اللہ 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 شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، آہے کعبے میں نماز آج پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، آج عمر ہے، آج عمر ہے، وچ اسلام آیا تو خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نان بھائی، بہت بہت برہان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ جزاک اللہ، سلامت شکریہ رکھے جناب آپ کا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے پھر انشاءاللہ ہم لائیو ہوں گے آپ سے پروگرام میں انشاءاللہ۔ آپ کا پروگرام سن کے بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں، شوق میں، محبت میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ برہان بھائی بہت بہت شکریہ، جتنے دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے، وقاص چشتی صاحب، عاطف وارسی صاحب، زبیر قمر صاحب، توصیف عارف صاحب، حسنین احمد صاحب، ناصر قریشی صاحب، ملک حنان قریشی صاحب، حمزہ صاحب، تمام دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ السیر نیوز ٹیم کی طرف سے تمام دوستوں کی آمد کا شکریہ، جتنے مہمان حضرات آئے، جناب محترم محمد برہان بھائی آپ بھی آئے نعت خوانی کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ قاسم اعظم صاحب بہت بہت شکریہ، علامہ محمد کمران نقشبندی صاحب، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، پھر انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں کل ہمارے ساتھ انشاءاللہ مہمان شناخوان شخصیت بھی آئیں گی، جناب محترم احسان الحق چشتی صاحب ہوں گے۔ تمام دوستوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہماری خوش قسمتی، ہماری سعادت مندی کہ ہمارے اس پروگرام میں لائیو کمنٹ کیے اور لائیو ہمارے اس پروگرام کو دیکھا ہے میرے قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، رہنمائے طریقت حضور قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب سرکار، زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ سالک باشی قبلہ پیر جی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہماری آن ہوئی، ہماری شان ہوئی، ہمارے مقام میں عزت میں مزید برکتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم پر افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے پھر لائیو حاضر ہوں گے انشاءاللہ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے اجازت اپنے میزبان حافظ محمد اکرام نقشبندی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔